بڑی شان والے ہیں. خبردار کوئی کسی کا خون نہ بہائے, کوئی کسی کی توہین نہ کرے. جیسے جمعے کا دن بھی شان والا, عرفے کا دن بھی شان والا, اور یہ حدود حرم بھی شان والی, ایسے ہی اپنے خونوں کو بھی ایک دوسرے پر شان والے مقدس سمجھو. اس لیے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اگر کوئی کسی کے خون کو ناحق بہا دے, اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا پائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان ٹوٹ جائے, پہاڑ گر جائے, زمین پھٹ جائے, ساری کائنات تباہ ہو جائے, اتنا اللہ کریم کو پرواہ نہیں جتنا ایک بندے کا ناحق خون بہایا جائے تو اللہ کریم کو غصہ آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دماءکم, تمہارے خون اسی طرح محترم ہے, اسی طرح احترام والے ہیں جس طرح یہ دن اور یہ وقت بڑے احترام والے ہیں. پھر ساتھ فرمانے لگے واموالکم, تمہارے مال بھی ایک دوسرے کے اسی طرح محترم ہے جیسے بندہ خیال کرتا ہے یار جمعے کا دن ہے, مسجد کے اندر بیٹھا ہوں, مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے. نبی پاک فرماتے ہیں دھیان کرنا, دوسرے کا مال سامنے آ گیا, خبردار اس مال کی طرف دھیان نہ کرنا, چاہے نہ حق طریقہ کوئی بھی کیوں نہ ہو مال لینے کا, جھوٹ کے ذریعے, رشوت کے ذریعے, سود کے ذریعے, دھوکے کے ذریعے, میراث میں حصہ دبا کر, جائیداد کے اندر حصہ نہ دے کر, پڑوسیوں کی زمین پر قبضہ کر کے کسی طریقے سے بھی دوسرے کا مال جو دبانے والا ہے, نبی پاک نے آخری ارشاد میں فرما دیا لوگوں جس طرح خون کسی کا حرام ہے اسی طرح مال بھی دوسرے بندے کا حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی پاک جو حکم دے اس کو لے لو, جس بات سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. اب امت پر لازم ہے نہ تو کسی کے جان کی طرف ہاتھ اٹھائے, نہ کسی کے مال کی طرف ہاتھ اٹھائے. لازم ہے یا نہیں امت پر؟ بولو شروع صاحب, امت پر لازم ہے نبی پاک کی اطاعت کرنا نہیں, اللہ کا حکم ہے نبی پاک کی اطاعت کرنا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی اطاعت امت پر فرض اور لازم ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. دوسری بات آپ نے فرمائی وہ ایک دور جہالت کا تھا, جہالت کے دور کے اپنے رسم و رواج تھے, جہالت کے دور کے اپنے طور طریقے تھے. ایک دور اسلام کا دور آ گیا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر کے بھیج دیا, قرآن اللہ کریم نے نازل فرما دی, اللہ کریم کی آخری کتاب آ گئی ہے. اب دور جہالت ختم ہو گیا, جہالت کے جتنے بھی امور تھے, جہالت کے جتنے بھی کام تھے تحت قدمی موضوع, میرے قدموں کے نیچے دفن ہو گئے ہیں. میں نے اپنے قدموں کے نیچے جہالت کی ساری باتوں کو روٹ ڈالا ہے اور کچل دیا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, قرآن کے اتر جانے کے بعد اب کوئی جہالت کے بعد اور جہالت کا کام نہیں چلے گا. جہالت کے دور کے اندر بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی, اب نہیں ہوگی, اللہ کی عبادت ہوگی. جہالت کے دور کے اندر بیٹی کو اپنے لیے بوجھ سمجھا جاتا تھا, اب وہ نہیں سمجھا جائے گا, اپنے لیے رہنا سمجھی جائے گی. جہالت کے دور کے اندر میراث کے اندر عورتوں کو حصہ نہیں دیا جایا کرتا تھا, اب وہ بات ختم ہو گئی ہے, میراث کے اندر عورتوں کے حصے مقرر ہو گئے ہیں. جہالت کے دور کے اندر چھوٹی انا کے اوپر جناب بندے زندگیاں گوا دیا کرتے تھے, اب وہ باتیں میرے قدموں کے نیچے دفن ہو گئی ہیں. جہالت کے دور کے اندر میت کے اوپر نوحے کرنے والے عورتیں آیا کرتی تھی اور ماتم کیا کرتی تھی, اب میرے قدموں کے نیچے یہ رسم دفن ہو گئی ہے. جتنے بھی جہالت کے کام تھے تحت قدمی موضوع, میرے قدموں کے نیچے دفن ہو گئے ہیں. اسلام کے بعد خبردار میری امت جہالت کا کوئی کام نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب کے اندر کام کرنا یہ بھی
جہالت میں سے، جہالت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. تو تم کیڑے قبیلے گئے؟ میں فلاں قبیلہ ہوں. تمہارا قبیلہ ہی ایسا ہے، ہم بڑے لوگ ہیں، بڑے خاندانی لوگ ہیں. نسب کے اوپر کام کرنا پتہ یہ جہالت کی بات ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں، ہم نے ایک باپ اور ایک ماں سے تمہیں بنایا ہے، اسی سے تمہاری نسل کو چلایا ہے. یہ کنبے قبیلے تو ہم نے تعارف کے لیے بنائے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں کسی قبیلے والے کو دوسرے قبیلے پر کوئی عزت نہیں. عربی کو عجمی پر یا عربی کو عربی پر، گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہوگا جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا پرہیزگار ہوگا. یہ ہماری جہالت کا بڑا میرے قدموں کے نیچے دفن ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاتِّبَاعُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونٌ. جہالت کے اندر جو قتل ہو گئے تھے حالت اسلام سے پہلے، جو کسی سے قتل ہو گیا تھا وہ قتل بھی معاف ہے. ان الاسلام یعدل ما کان قبلہ. اسلام سے پہلے جو غلطیاں ہوئی تھی، جہالت کے دور میں جو غلطیاں ہو گئی تھی، وہ ساری معاف ہے. اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے اس بچے کا خون معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے قتل کر دیا تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالْجَاهِلِيَّةِ مَوْزُونٌ. اسی طرح جہالت کے جتنے سودی کاروبار تھے وہ سارے سودی کاروبار بھی ختم ہیں. اور پھر ساتھ آپ نے بھی فرمایا کہ سب سے پہلے میں جو سود معاف کر رہا ہوں وہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کر رہا ہوں. ان دو باتوں پہ غور کرنا. جب خون معاف کرنے کی باری آئی سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا. جب سود معاف کرنے کی باری آئی میرے نبی نے سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کر کے بتایا